ایک چہیتا اور محبوب صحابی۔ وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ ایک سفر میں نکلا کہ بنو غین کے ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، مویشی اور بچے چھین لیے گئے۔ وہ بچہ بھی بکتا ہوا اوقاز کی منڈی میں جا پہنچا، جہاں مکہ کے ایک سردار نے اسے دیگر غلاموں کے ہمراہ خرید لیا۔ گھر آ کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ سے عرض کی کہ پھوپھی جان، آپ کو جو غلام پسند ہو لے لیجئے۔ حضرت خدیجہ کی نظر انتخاب چہرے سے ٹپکتی شرافت والے اس بچے پر پڑی۔ وقت گزرا کہ حضرت خدیجہ کا نکاح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے، اور آپ نے یہ غلام پیارے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ خوش نصیب بچہ آقا دو جہاں کے کریمانہ اخلاق سے فیض یاب ہونے لگا۔ دوسری طرف بچے کے والدین بے چینی سے بیٹے کے کسی نہ کسی طرح سراغ اور واپسی کے منتظر تھے کہ موسم حج میں اس کے قبیلے کے کچھ افراد مکہ میں تشریف لائے۔ کسی نے باپ کو اطلاع دی کہ تمہارا بچہ مکہ میں ہی موجود ہے۔ غم سے نڈھال اور آنسوؤں میں بے حال باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کچھ سامان ساتھ لے کر فوراً آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ ہمارا بچہ آپ کی خدمت میں ہے، اللہ کے لیے ہمارے حوالے کر دیجئے اور جو چاہیں ہم سے لے لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ذرا توقف سے فرمایا، اچھا زید تمہارا بیٹا ہے، میں اسے اختیار دیتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے جو فیصلہ کرنا چاہے کر لے۔ زید بلائے گئے، کہا پہچانتے ہو یہ کون ہیں؟ جواب دیا میرا باپ حارثہ اور چچا کعب ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ زید نے فوری رد عمل دیا، میں آپ علیہ السلام کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ بچہ کچھ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس عظیم غنیمت کا سودا کر لیا ہے اور آنے والے وقت میں وہ کس عظیم قافلے کا راہی بننے والا ہے۔ وقت گزرتا ہے کہ پیارے نبی کو نبوت عطا ہوتی ہے تو یہ بچہ السابقون الاولون میں شامل ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی کو اس بچے سے بے حد محبت تھی۔ گھر کا ایک فرد تھا، لوگ اسے آپ علیہ السلام کی نسبت سے پکارنے لگے تو قرآن اترا، ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکاریے۔ زید کسی سفر پہ جاتے تو پیارے نبی شدت سے انتظار فرماتے، واپسی پر استقبال کرتے، ماتھا چومتے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب آپ کا چہیتا اور محبوب صحابی جنگ موطا کے لشکر کی امارت کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے اسلام کا علم زید کو دیتے ہوئے فرمایا، اگر زید شہید ہو جائے تو سردار جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اگر جعفر شہید کر دیے جائیں تو اسلامی سپاہ کا علم عبداللہ بن رواحہ تھام لیں۔ مسلمانوں کا 3000 کا لشکر رومیوں کی لاکھوں کی سپاہ سے ٹکرا گیا۔ ایسی جمع مردی سے مقابلہ کیا کہ رومیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اس جنگ میں نبوی بشارت کے مطابق زید نے علم اسلام کو یوں بلند رکھا کہ نیزوں کے واروں سے زخمی ہو کر چور چور ہو گئے تو جھنڈا جعفر کے حوالے کر کے شہید ہو گئے۔ جعفر نے بھی اسی انداز میں مقابلہ کیا، یہاں تک کہ دونوں بازو کٹوا کر جھنڈا سینے سے لگا لیا۔ جب وہ بھی شہادت پا گئے تو علم عبداللہ ابن رواحہ نے تھام لیا۔ جب اسلامی لشکر کا یہ تیسرا کمانڈر بھی شہید ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھال لی اور لشکر کو بہترین جنگی حکمت عملی سے باعزت واپس نکال لائے۔ پیارے نبی کو جب اطلاع ملی تو غم کے مارے آپ کی مبارک آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ وہ چہیتے اور عظیم ساتھی یاد آ گئے۔ لوگوں نے جب سوال کیا تو فرمایا یہ محبوب کے محبوب کے لیے بہتے آنسو ہیں۔ بچپن میں ہی پیارے پیغمبر کی خدمت میں خود کو وقف کر دینے والے اس جان نثار صحابی کی وفا کا سفر مکمل ہو چکا تھا۔